نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسلامی بہن بھائیوں، تبلیغ اسلام کی ضرورت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پتھروں کے جواب میں پتھر نہیں برسائے اور گالیوں کا جواب گالم گلوچ سے نہیں دیے، بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے بڑے احسن انداز سے فریضہ تبلیغ سر انجام دیا۔ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ جہاں جس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی وہی انداز اختیار کر لیتے تھے، اور احساس رکھتے کہ دعوت کا ایسا انداز نہ ہو جس سے سامنے والا اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ اور اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی بطور نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور دین اسلام کی تبلیغ کا کام آپ کے اور ہمارے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمہ ہو چکا ہے، جو کہ اب ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تبلیغ اسلام کا کام ہر زمانے میں جاری رہا، اور موجودہ حالات میں بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے ساتھی بھی۔ یہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 کا ترجمہ ہے۔ یہی امت کا اصل مشن ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہر دور میں کم از کم ایک ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے جو عام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ فردن و فردن سارے ہی مسلمان ان احکام قرآن کے مخاطب ہیں، اور ان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، دین اسلام دعوت کو لے کر پوری دنیا پر چھا جائیں، اور غیر مسلم لوگوں کو اللہ کی بندگی اطاعت کی طرف بلائیں۔ امت مسلمہ کو دیکھ کر دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انسانیت کے لیے حقیقی راہ نجات کیا ہے۔ اس گواہی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا حق ادا کیا، پوری زندگی اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے، اسی طرح اس کا حق ادا کیا جائے اور پوری زندگی اس مشن کو زندہ اور قائم رکھا جائے۔ ظاہر ہے اس دنیا میں اگر ہم نے دعوت دین کا کام نہیں کیا اور اللہ کے بندوں تک دین حق کا پیغام لے کر نہیں پہنچے اور ان کو قبول اسلام کی دعوت نہیں دی، تو آخرت میں اللہ کے دربار میں یہ گواہی ہم کیسے دے سکیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں پورے مجمع سے گواہی لی تھی کہ تم سب اس بات کے گواہ رہنا کہ مجھ پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری تھی میں نے اسے ادا کیا۔ اسی طرح آج دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی یہ ذمہ داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، غور کیجئے، کیا امت مسلمہ پوری دنیا کو مخاطب کر کے کہہ سکتی ہے کہ اے دنیا والو تم سب گواہ رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت مسلمہ ہم پر تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری ہم نے ادا کر دی ہے۔ پوری دنیا تو کیا، ہم اپنے ہی علاقوں کے غیر مسلم باشندوں کو مخاطب کر کے بھی یہ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے مطلوبہ انداز میں ان تک دین کی بات پہنچائی ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تیسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں امت مسلمان کا مقصد وجود کیا بتایا گیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کا وجود ہے۔ دعوت اسلام دنیا کا سب سے عمدہ کلام ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی بھی اسلام ہے۔ یہی نجات کا واحد راستہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے ان کی پہلی ذمہ داری ہوگی وہ خود اس پر عمل کر نیک بنیں اور اپنے اعمال و کردار سے اس سچائی کو ثابت کریں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ سی بات کو بڑے خوبصورت انداز میں کہا گیا، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے۔ جبکہ غیر مسلم لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام کی پیاس موجود ہے، کیونکہ جو دائرہ اسلام سے باہر ہے
ان کو مسلسل اپنی فطرت سے جنگ لڑنا پڑتی ہے، جبکہ اسلام خود دین فطرت ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف ہے، عزت و احترام ہے، ہر شخص صرف اپنے ہی اعمال کا جواب دہ ہے اور کسی پر اس کی طاقت و قوت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ اسلام کی یہ ایسی خوبیاں جو کسی بھی حقیقت پسند آدمی کو ایمان لانے پر مجبور کر دیتی ہیں، اگر ان خوبیوں کو کسی غیر مسلم یا مشرک کے سامنے بیان کیا جائے تو کم از کم وہ ان چیزوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی اب بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اللہ صرف ہمارا معبود ہے، قرآن مجید صرف ہماری کتاب ہے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہم مسلمانوں کے نبی اور رسول ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام صرف مسلمانوں کا دین نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کا دین ہے۔ اس دین کو اپنانے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان اس کا مخاطب ہے، اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ غیر مسلم بہن بھائیوں کو اس دین سے متعارف کروائیں اور ان کو اسلام اختیار کرنے کی دعوت دیں، تاکہ بطور مسلمان ہم اپنی ذمہ داری احسن طور پر نبھا کر روز قیامت اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔